حمد کے لغوی معنی تو تعریف کے ہوتے ہیں، لیکن اصطلاح میں اس سے ایسی نظم مراد ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو۔ تو لکھتے ہوئے ہم املا کو بھی فوکس کریں گے تاکہ بچوں کو لکھنا بھی آ جائے اور حمد بھی ہم سیکھ لیں۔ سب سے پہلے ہم اوپر لکھیں گے حمد، ہے کی جو چھوٹی فارم ہے وہ لکھ کے، تو ساتھ یہ چھوٹی سی میم اور اس کے ساتھ دال، یہ ہم نے لکھا ہے حمد۔ اب یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں لکھنا۔ نون الف نا میم، نام ہے اور بڑی ہے، نام ہے اس کا، کاف الف کا، کاف کی شیپ بدل جاتی ہے جب اس کو ہم الف کے ساتھ ملاتے ہیں۔ رحمان، ہے میم نون اور یہ میم کے اوپر کھڑی زبر جو کہ الف کی قائم مقام ہے۔ اگر ویسے اس کو لکھیں ہم تو اس کو لکھیں گے رحمان، اس طرح لکھنا چاہیے، ہے میم الف اور نون رحمان، لیکن ایسے بھی لکھ لیتے ہیں، یہ زیادہ مستعمل ہے۔ مستعمل کا مطلب ہوتا ہے استعمال ہوتا ہے۔ نام ہے اس کا رحمان، نازل کیا قرآن، نون الف نا زے نا، نازل کیا، کاف یہ الف۔ ایک بات جو میں پیارے بچوں کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ میں نے لکھی ہے یہ کی چھوٹی فارم ہے۔ اردو میں دو یہ ہیں، ایک چھوٹی ہے اور ایک بڑی ہے۔ ہمیشہ جب ہم ملا کے کسی جگہ پہ لکھتے ہیں یا کسی بھی لفظ کے درمیان میں جو یہ آتی ہے لفظ کو جوڑنے میں، وہ یہ والی یہ ہے، اس کی شارٹ فارم یہ ہے جو میں نے آپ کو لکھ کے بتائی ہے۔ ہمیشہ لفظ کے آخر میں یہ بڑی یہ آ سکتی ہے، یہ لفظ کے درمیان میں نہیں آ سکتی یا پہلے نہیں آ سکتی، اس کو کسی حرف سے جوڑا نہیں جا سکتا، اس کے آخر میں کوئی حرف نہیں آ سکتا، اس لیے یہ والی یہ ہے۔ اس سے لکھنے میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، جب آپ نے کاف یہ الف جوڑ دیا ہے تو کوئی آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ نے یہ کون سی یہ لکھی ہے، لیکن آپ کو علم کی خاطر پتہ ہونا چاہیے۔ نازل کیا قرآن، کاف الف مدہ نون، نازل کیا قرآن۔ آگے ہے جی بے نون الف یہ الف، بنایا ہر، یہ ہے اور ساتھ رہے ہر، انسان یہ نون ذرا لمبا کر کے لکھتے ہیں جب اس کو اس طرح سے یہاں پہ جوڑیں گے۔ آگے سین کے 3 دندانے اور الف، بنایا ہر انسان۔ آگے ہے سکھایا، سین کے پھر 3 دندانے، آگے کاف اور 2 چشمی ہے، 2 چشمی ہے اس لیے اس کو کہتے ہیں، اس کی 2 آنکھیں ہوتی ہیں اور آنکھیں اردو میں چشم آنکھ کو کہتے ہیں، تو یہ 2 چشمی یعنی 2 آنکھوں والی ہے جو کہ پچھلے حرف کی آواز کو بھاری کرنے کے لیے آتی ہے، اس کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی، اس لیے اس کو یہاں پہ ہم نے لکھا ہے
سکھایا۔ میں اپنے بچوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس ہے میں یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں، اس ہے میں اور اس ہے میں یہ فرق ہوتا ہے کہ اس کی اپنی آواز ہوتی ہے۔ یہ جو میں لفظ بول رہا ہوں ہوتی، اس میں بھی ہو میں یہ لفظ آئے، یہ ہے آئی ہے، لیکن یہ ہے جو ہے اس سے ہم اس کو ایسے نہیں لکھ سکتے، یہ غلط ہوگا۔ یہ پچھلے حرف کے ساتھ مل کے ہی آ سکتی ہے۔ اگر ہم نے لکھنا ہو کہو تو ہم ایسے لکھیں گے، کاف ہے واو۔ اگر ہم ایسے لکھیں گے تو اس کو ہم کہو نہیں کھو پڑھیں گے، کھو۔ یہ پچھلے لفظ کی آواز کو وزنی کرنے کے لیے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کی جگہ دوسری ہے یہاں لکھ دیں گے تو پھر آ جائے گا سکھ ہایا، لیکن ہم نے اس کی آواز کو چونکہ ہیوی کرنا ہے، اس کو ہم کھے پڑھیں گے، کاف دو چشمی ہے مل کے بن جائے گا کھے، سکھایا۔ ادھر بھی یہ پے اور پے کی آواز کو وزنی کرنے کے لیے یہ دو چشمی ہے اور آگے رے، سکھایا پھر۔ اگر ہم اس پھر کو اس ہے کے ساتھ لکھ دیں تو وہ پھر نہیں رہے گا، وہ پہر بن جائے گا، سکھایا پھر، بے یہ الف نون، بیان۔ دال رے، میں آپ کو پہلے بتایا تھا کہ دال کی علیحدہ ایسے شیپ ہوتی ہے اور جب کسی لفظ کے ساتھ مل کے آتا ہے پھر ہم اس کو ایسے لکھتے ہیں کسی اور لفظ میں۔ دریا، دال رے یہ الف، سمندر، یہ سین کو ایسے بھی لکھ لیتے ہیں اور ایسے بھی لکھ لیتے ہیں، سین کے تین دندانے، میم نون دال رے سمندر۔ دریا سمندر، الف واو رے اور، بے یہ الف، بے الف با اور نون، بیابان۔ دریا اور سمندر کا تو میرے عزیز طلباء جو ہیں ان کو تعارف ہوگا، لیکن بیابان کا تعارف آپ کو میں کرا دیتا ہوں کہ بیابان کہتے ہیں جنگل کو یا ایسی جگہ جہاں پہ آباد کاری نہ ہو، اور اونچے پہاڑ عالی شان، اور اونچے نون چے اور آگے یہ اونچے پہاڑ۔ یہ دیکھیں یہ اب دوسری ہے جو ہے گول والی، یہ والی ہے جو ہے یہ آ گئی ہے، لیکن اس کے نیچے جب کسی لفظ کے درمیان میں آتی ہے تو یہ نیچے الٹی ایک ڈالتے ہیں، الٹا کر کے اس کو مجھے پہاڑ عالی شان، عین الف لام یہ عالی شان، شین کے تین دندانے، آگے نون۔ آگے جی بے، پھر یہ چے اور دو چشمی ہے آگے ساتھ، بچھائی، حمزہ چھوٹی ہے، الف سین یہ اسی، نون بڑی ہے نے، زے میم یہ نون، بچھائی اسی نے زمین، اٹھایا، اونچا آسمان، یہ ٹے اور آگے دو چشمی ہے تو بن گیا ٹھے، اٹھایا
اونچا آسمان، یہ نون، چ الف، الف مدہ، سین میم الف نون۔ اب جی ہم آخری شعر کی طرف بڑھیں گے۔ آخر میں کہتے ہیں جی ہے واو نون غنہ، ہے واو بے یہ الف نون غنہ، ہوں خوبیاں، کاف یہ الف، کیا، پھر کاف یہ الف، کیا، بے یہ الف نون، بیان، ہوں خوبیاں کیا کیا بیان، وہ واؤ ہے، یہ وہی گول والی ہے جی، یہ بھی وہی گول ہے، آگے بڑھی ہے، وہ ہے میرا، میم آگے یہ کا دندانہ، رے الف میرا، خے دال الف خدا، میم ہے مہر بان۔ اچھا، آپ کو اس کی میں املا تو بتا چکا ہوں، لیکن میں اس کا مطلب بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حمد میں وہ بیان کر رہے ہیں شاعر کہ یہ جس کی میں تعریف بیان کرنا چاہ رہا ہوں، جس کے لیے میں نے یہ نظم لکھی ہے، اس کا نام ہے رحمان۔ رحمان ایسے شخص کو کہتے ہیں یا ایسی شخصیت کو یا ایسی ہستی کو کہتے ہیں جو بغیر مانگے کے دینے والا ہو۔ یعنی اللہ میاں سے ہم نے سورج مانگا نہیں تھا لیکن اس نے ہمیں دے دیا، ہم نے زمین، والدین، یہ ساری چیزیں جو ہمارے پیدائش سے پہلے سے موجود ہیں وہ ہم نے اس سے مانگی نہیں تھی، اس نے خود ہی دی ہیں، اس لیے کہ وہ رحمان ہے۔ نازل کیا قرآن، اس نے ہم پہ قرآن کریم نازل کیا، اسی نے ہر انسان کو پیدا کیا، بنایا ہر انسان، سکھایا پھر بیان، اور اس نے ہمیں تمام مخلوقات سے بہتر ایک خوبی دی۔ وہ کیا خوبی تھی؟ بیان، بولنا، بات کرنے کی، کمیونیکیٹ کرنے کی، رابطہ کرنے کی ایک طاقت دی۔ دریا، سمندر اور بیابان، یعنی دریا، سمندر اور جنگل اور زمین کے باقی جو چیزیں ہیں، اور اونچے پہاڑ جو کہ بہت ہی بلند شان والے ہیں وہ بھی اس نے بنائے۔ اسی نے زمین کو بچھایا، یعنی زمین اس نے استوار کی، اور اسی نے آسمانوں کو بلند کیا، اٹھایا اونچا آسمان، بلند کیا۔ ہوں خوبیاں کیا کیا بیان، اس کی کیا کیا خوبیاں بیان کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی تو خوبیاں بے انتہا ہیں، بیان ہی نہیں ہو سکتی، بیان سے باہر ہیں، جتنی بھی بیان کر لیں گے کم ہے۔ وہ ہے میرا خدا مہربان، وہ میرا وہ خدا ہے جو میرے اوپر ہر وقت مہربانی کرتا رہتا ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق ہے۔ اگر یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو یا آپ کو پسند آئے تو آپ پلیز اس کو لائک بھی کریں، اور اسکول کا چینل جو ہے اس کو سبسکرائب کریں، اور آگے بھی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔